बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज़्म एडीपी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। हम बात कर रहे हैं कि क़याम पाकिस्तान से अब तक अखबारात में जो नए रुझानात जन्म ले रहे हैं उनकी। और पहली वीडियो जो थी इस सिलसिले में वो मवाद के बारे में थी कि मटीरियल जो चेंज हुआ है उसके बारे में थी कि हमें पाकिस्तान से पहले जो अखबारात थे वो ज़्यादातर बेस करते थे कि तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने क्या किरदार अदा करना है उसके बारे में होते थे। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो नए मौज़ूआत ताकि पाकिस्तान की तरक्की के बारे में, नई हिकमत अमली के बारे में, मुआशी प्रोग्राम के बारे में, कैसे लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है, मुख्तलिफ़ समाजी टॉपिक्स पे मवाद जो है शुरू हुआ। दूसरी इसमें हमने बात की थी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी है दुनिया में। जो टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं हमारे अखबारात में भी वो इस्तेमाल हो रही हैं। आज बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की। लेटेस्ट ट्रेंड्स इन जर्नलिज़्म कि वो क्या नए रुझानात हैं जो कि सहाफ़त में पाकिस्तान में राइज हैं। साइंस के मैदान में होने वाली जो तरक्की है उससे इंसानी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। रेडियो और टेलीविज़न की जब ईजाद हुई, इससे ज़्यादा अखबारात पर पहले इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन जब से टेलीविज़न और रेडियो के असरात का जायज़ा लिया गया और महसूस होने लगा कि जैसे अखबार की अहमियत कम हो रही है, इसको दोबारा से ज़िंदा रखने के लिए दिन रात मेहनत की गई और इस वजह से नए तजर्बात किए गए, नई चीज़ें ईजाद की गईं। और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की ईजाद के साथ ही सहाफ़त में जदीद दौर का आगाज़ हुआ। इसका तजर्बा पहली दफ़ा 1972 में जापान में हुआ। पाकिस्तान में जंग पहला अखबार था 1987 1987 में जंग अखबार ने पहली दफ़ा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। और इस तरह कंप्यूटर के साथ फ़ोटो प्रिंटर भी होता है जिससे अखबारी सफ़े की तज़ीन व आराइश जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। सुर्खियाँ बनाने का काम बहुत तेज़ी से हो जाता है और इस तरह वक्त की भी बचत होती है, रकम की भी बचत होती है। इस तरीके को नेल्सन कहते हैं। न्यूज़ एडिटिंग भी इसका नाम है और लेआउट करंट इंडेक्स सिस्टम ऑफ न्यूज़पेपर भी इसको कहा जाता है। तो अब देखें हर मैगज़ीन हो, अखबार हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह है। हर इदारे में कंप्यूटर जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। हर घर में तकरीबन कंप्यूटर है क्योंकि इसके इस्तेमाल से वक्त की बचत होती है और इंसान आसानी से बहुत सारे काम कर लेता है। जो एक और नया ट्रेंड इस्तेमाल हो रहा है यूज़ ऑफ टेलीटेलिक्स कहेंगे उसको। ये इस सिस्टम में अखबारी ख़बरों को रिड्यूस करके छोटे छोटे सफ़ात की सूरत दी जाती है और फिर ये टेलीविज़न स्क्रीन पर आ जाते हैं, इसलिए टेलीविज़न का खाली चैनल इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ख़बरों को बार बार पढ़ा जा सकता है स्क्रीन पे। और टेलीविज़न की जो मेमोरी है उसमें ये ख़बरें इनको जमा भी किया जा सकता है, इनको सेव किया जा सकता है और जब ज़रूरत हो इनको पढ़ा जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें मुसलसल इत्तलात आती रहती हैं और बुलेटिन का इंतज़ार किए बगैर हम अपनी पसंद की ख़बरें पढ़ सकते हैं। ये सिस्टम की इब्तिदा सिर्फ रेडियो टेलीविज़न सेंटरों में इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड वगैरह में ये सिस्टम मकबूल हो रहा है और ये सिस्टम अभी हमारे मुल्क में दस्तयाब नहीं है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि जिस तरह तमाम नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो बहुत जल्द ये पाकिस्तान में सर्विस जो है मुहैया होगी। इसको टेली कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये टेलीविज़न कैमरों और माइक्रोवेव सिस्टम का हसीन
امتزاج ہے۔ اس کے ذریعے ایک جگہ اسکرین پر آنے والے افراد سے براہ راست سوالات کیے جاتے ہیں اور جواب حاصل کر لیا جاتا ہے۔ عدالتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے آپ نے دیکھے ہوگا کہ کیسے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے اگر وزیر اعظم نے ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ سے بات کرنی ہے سیکیورٹی سسٹم پہ یا کسی بھی حوالے سے، تو سب لوگ اپنے اپنے شہروں میں رہتے ہوئے اس ٹیلی کانفرنس سے منسلک ہو کر بات چیت کر لیتے ہیں۔ زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کرونا کی وجہ سے ٹیلی کانفرنس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے ذریعے عدالتیں بھی اپنا کام کر لیتی ہیں۔ مثلا آپ نے کسی سے سوالات پوچھنے ہوں تو آپ اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ یورپ کے کسی ملک میں بھی بیٹھا ہوا ہو شخص۔ تو اس سسٹم کے لیے اسے سب سے پہلے لندن ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں بیٹھ کر امریکی صدر نے امریکہ میں موجود پاکستانی وزیر خارجہ سے براہ راست سوال کیے۔ پاکستان میں اس کا استعمال اگرچہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی استعمال بہت کم ہے، عام نہیں ہوا، لیکن یہ ایک بہت اچھی ایجاد ہے، اس سے بہت سے فائدے ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل سیٹلائٹ سیاروں کے ذریعے پروگرام کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ لائیو ٹیلی کاسٹ، براہ راست نشریات جن کو کہا جاتا ہے، یہ دور دراز ممالک میں ہونے والے اہم واقعات جو ہیں وہ ناظرین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس میں شرکت کا بھی احساس ہو جاتا ہے۔ جو مواصلاتی سیارے ہیں، اس کے ذریعے 1981 میں جو نشریات تھی ان کا آغاز ہوا تھا۔ ڈش اینٹینا نے بھی اس کام کو اور آسان کر دیا ہے۔ اب ہم سیاسی ثقافتی تقریبات کے علاوہ کھیلوں کے مقابلے بھی آسانی سے گھر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مشین کی بات کرنا چاہیں گے، فیکس مشین ہے۔ اس کے ذریعے کسی چیز کی ہو بہو نقل ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھیجی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے مذکورہ مسودے کی کاپی ایک کمپیوٹر میں ڈال دی جاتی ہے، جو الیکٹرانک کے ذروں میں تبدیل ہو کر ایک مواصلاتی چینل تک پہنچتی ہے اور وہاں سے مقام مذکورہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے مسودہ اور تصویر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہیں۔ یہ بھی اس کا استعمال بہت عام ہے۔ یہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، دفتروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اخبارات بھی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے اپنی کاپی دور دراز علاقوں میں بھی پہنچائی جا سکتی ہے، جو وہاں سے شائع کی جا سکتی ہے۔ اس طرح یہ نظام اب تجارتی بنیادوں پر جو ہے وہ قائم ہے۔ کیبل ٹیلی ویژن ایک ایسے ٹیلی فون کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جس کے ساتھ تصویر بھی آتی ہے، آواز کے ساتھ، جہاں تصویر بھی آئی۔ اس نظام کے ذریعے ٹیلی ویژن کا رابطہ ہوتا ہے، موصول شدہ پیغامات اسکرین پر آتے ہیں۔ امریکہ میں اشتہارات اسی سسٹم کے تحت دکھائے جاتے ہیں۔ جو یہ ادارے نظام چلا رہے ہوتے ہیں وہ متعلقہ افراد سے اس سروس کی قیمت وصول کرتے ہیں، اور پاکستان میں یہ ابھی اتنا عام نہیں ہوا اور چند علاقوں میں ہی استعمال ہو رہا ہے جہاں ٹیلی ویژن کی نشریات پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے ذریعے مخصوص پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اس نظام سے بہت فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آئندہ اس سسٹم سے پاکستان میں بھی فائدہ اٹھایا جائے گا اور اس کا استعمال عام ہو جائے گا۔ ویڈیو ٹیلیکس کے ذریعے یہ بھی جو عام ٹیلیکس مشینیں ہیں صرف الفاظ اس میں چھاپے جاتے ہیں، جبکہ اس سسٹم میں ایک اسکرین بھی منسلک ہوتی ہے اور الفاظ اسکرین پر ابھرتے رہتے ہیں۔ اس کا رابطہ دوسری مشینوں سے بھی کر دیا جائے تو یہ مسودہ ٹائپ ہو جاتا ہے، اور جب ایک ہی وقت میں 2 سے 4 کاپیاں تیار کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس نظام سے جو اخبارات ہیں، ٹیلی ویژن ہے، وہ استفادہ کر رہا ہے۔ نیوز فوٹو ٹرانسمیشن، یہ نظام پہلے 1959 میں جاپان میں متعارف کرایا گیا۔ اس کے ذریعے بھی کسی اخبار کی مکمل کاپی ایک جگہ سے دوسری جگہ ارسال کی جاتی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ خبر رساں ادارے حاصل کر رہے ہیں، جو تصاویر اور کیپشن مختلف اخبارات کو ارسال کر دیتے ہیں۔ اس طرح
شعاؤں کی مدد سے یہ تصویر جو ہے ریسیونگ مشین میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ مشین تقریباً ہر خبر رساں ادارے کے پاس ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ویڈیو ٹائپ رائٹر ہیں وہ بھی ایک اسکرین کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اور آپریٹر مواد ٹائپ کرتا ہے وہ اسکرین پر نمودار ہو جاتا ہے، اور اس کو ایڈٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اخبارات میں جو تبدیلیاں آپ نے کرنی ہوں یا نئے الفاظ یا نئی سرخی آپ نے دیکھنی ہو، تو کیونکہ اسکرین میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس میں آپ ایڈٹ کر کے اپنی خبر جو ہے جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں شائع کیا۔ اور روزنامہ جنگ جو ہے پاکستان میں، اس میں یہی سسٹم جو ہے رائج ہے۔ جی، آج کی یہ ویڈیو تھی نئی ٹیکنالوجی، نئے رجحانات کے بارے میں صحافت میں جو رائج ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ جب آپ کتاب سے یہ والا مواد پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر کہہ دوں، جرنلزم جو ہے ایک آسان سبجیکٹ ہے، اور اس کو اگر آپ تھوڑی سی محنت سے پڑھ لیں تو بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو کارآمد ہوگی، آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔